بقائد میاں محبت نواز شریف. وبطن ظاهره أنيق وباطنه عميق وله تخوم وعلى تخومه تخوم. من يستطيع أن يغوص في القرآن؟ الإمام علي يضرب على بسم صدره اللہ يقول الرحمن إنها الرحیم. هنا لعلما جما لو أصبت له حملا ما من محترم آية نزلت في كتاب الله راجہ ظفر الحق إلا صاحب، وأنا عالم بتأويلها شاہد خاقان عباسی ولماذا صاحب، نزلت وأين نزلت وبمن نزلت. محترم أنا عالم بالقرآن خواجہ محمد بناسخه آصف صاحب، ومنسوخه بخاصه وعامه. الإمام جناب علي يقول له رانا ثناء اللہ صاحب، مو بس بالقرآن، وقلت لكم معافی چاہتا ہوں القرآن میں بھول اختزل گیا. لأفتيت أهل جناب الزبور حسن اقبال بزبورهم صاحب، وأهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل معزز القرآن ممبران پارلیمنٹ بقرآنهم وكل لقال اور معزز ممبران صوبائی اسمبلی، معزز ٹکٹ ہولڈر صاحبان، بعد الآية تكمل وأخذنا الوقت. الآية تقول مجھے آج ليقوم بہت الناس خوشی ہے لا يمكن أن يتقوم کہ میں المجتمع آج آپ سب سے مخاطب بالقسط ہوں. والعدالة والحق إلا إذا اتبعوا بڑی شدید خواہش تھی کہ میں آپ سے والميزان. بات کرتا. الكتاب والميزان أي تفريق کافی عرصہ ہو بينهما گیا کہ میں معنى نے آپ ذلك کو الأمة ستقع دیکھا ہے، بالضلال. ولذا ملاقات ہوئے تفرق بہت عرصہ ہو گیا المسلمون ہے. بمدارس ما أنزل جب سے الله آپ بها من سلطان حتى ممبر وصلت منتخب ہوئے بعض ہیں قومی المدارس اسمبلی إلى کے أن تعبر عن الله یا أن صوبائی شكله اسمبلیوں كالشاب کے الأمرد. بالله عليك یا پھر بعض المدارس سینٹ کے بھی، بعض المدارس عبرت تو عن میرا خیال الله ہے کہ أنه بہت ہی ينزل في كل ليلة کم آپ سے جمعة میری ملاقات على ہوئی ہے، حمار أعرج. یا السأعرج شاید نہیں ہوئی ہے خلق كل کیونکہ شيء. میرا وقت يعني زیادہ مثلا ليش حمار جیلوں میں وأعرج؟ گزرا ہے. ما أدري. المدارس اور مریم الفكرية بھی آپ کے ساتھ كانت یہاں پہ غريبة بیٹھی ہے، أحيانا. حمار ينزل تو ربك على حمار وہ أعرج بھی في كل ليلة جیلوں میں جمعة کافی يسير وقت في گزار چکی ہے. الأسواق وينادي اور ألا پھر یہاں پہ شاہد أستغفر خاقان الله. عباسی صاحب بالله بھی ہیں. عليكم هاي انحرافات ليش یہاں سببها؟ پہ سببها ہمارے الضياع عن رانا ثناء الميزان. اللہ إذا صاحب بھی ضاع موجود ہیں، الإنسان عن الميزان ضاع عن كل اور بھی شيء. دیگر إذا ہمارے دوست الالتزام اور ساتھی یہاں بالميزان پہ هو موجود ہیں أهم من الالتزام بكل شيء. جن کا لأنه کافی قال وقت جیلوں میں ليكون گزرا ہے. التزامك التزاما صحيحا بالقرآن وبالنبي تو وبالله وتكون على مجھے ضمان. سمجھ نہیں آتی وإلا إذا كان الخلل هنا في کہ الميزان پاکستان کے اندر ستصاب کیا بالخلل في نظام ہے، القرآن وفي النبوة وفي اور الألوهية. اس يعني في پاکستان کو إيمانك کیا تھا اور بهؤلاء کیا سيعتريك سے کیا الخلل. بنا دیا ہے. والنبي قال لا آپ تو سب تتقدموهما بڑے باشعور لوگ بیٹھے ولا ہوئے ہیں یہاں پہ. تتأخروا عنهما فتضلوا. آپ معركة سے زیادہ الحسين قيامة الحسين. شعور پاکستان کے عوام کی خدمت کا فریضہ یا بیڑا آپ نے اٹھایا ہوا ہے. آپ کے کندھوں پہ ایک ذمہ داری کا بوجھ ہے. تو آپ بھی تو سوچتے ہوں گے نا، یہ پاکستان بھائی، یہ کیا ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ کبھی یہاں پہ ایک نظام ہوتا ہے، پھر اس کو ختم کر کے دوسرا نظام آ جاتا ہے، اس کو ختم کر کے کوئی تیسرا نظام آ جاتا ہے. تو یہ پاکستان کا آئین ہے جس کو آپ بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہوں گے، میں بھی پڑھ چکا ہوں کئی دفعہ، پاکستان کے قوانین کو بھی کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں میں. تو اس آئین کے مطابق نہ پارلیمنٹ کو چلنے دیا جاتا ہے، نہ عدلیہ کو چلنے دیا جاتا ہے، اور نہ ہی اپنا پاکستان کے کئی دوسرے ادارے ہیں ان کو چلنے دیا جاتا ہے. اور ایسی کچھ طاقتیں ہیں جو اس پہ مکمل طور پہ حاوی ہو جاتی ہیں. آپ زیادہ دور نہ جائیں، 2017 میں یہ پاکستان کی خدمت کا ہم اپنا جو ہے وہ فریضہ انجام دے رہے تھے، اور میں ہی اس فریضے کو ہیڈ کر رہا تھا، پاکستان کا وزیر اعظم تھا. یکا یک کیا ہو گیا بھائی، کیا ہوا کہ مجھے بالکل مکھن سے بال کی طرح سے نکال کر تو باہر پھینک دیا گیا. کچھ آپ کو سمجھ آتی ہے تو آتی ہوگی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اور اگر آپ کو سمجھ آتی تو آپ مجھے سمجھا دیں. لیکن یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اور پھر
ایک وزیر اعظم کو آپ نکال رہے ہیں، کوئی معقول وجہ ہو تو بھائی میں بھی کہوں جناب بالکل معقول وجہ تھی، مجھ سے یہ اگر سلوک ہوا ہے تو یار اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، معقول جواز ہے، جسٹیفیکیشن ہے، معقول ریزن ہے، اور جس کو کہ جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو میں کہتا جی کہ ٹھیک ہے، اس میں اپنا میرا بھی قصور ہے بھائی، میں بھی مجرم ہوں، اور میں بھی آنسربل ہوں. تو اگر یہ فیصلہ میرے خلاف آیا تو ٹھیک ہے بھائی، مجھے اپنے کیے کی سزا ملی ہے. لیکن کیا یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شخص کو اس لیے آپ وزارت عظمیٰ کے منصب سے آپ نکال باہر کریں کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، کہ اس کے پاس ایک اقامہ تھا، اور اقامہ بھی مجھے کیا ضرورت تھی بھائی اقامے کی؟ اگر 1999 میں مشرف کا مارشل لاء نہ لگتا، 2000 میں پاکستان سے باہر ہمیں نہ بھیجا جاتا، تو بشمول فیملی، ساری فیملی، تو مجھے بتائیں مجھے کیا ضرورت تھی کسی جگہ کا اقامہ لینے کی؟ تو وہاں رہنے کے لیے تو ایک اقامہ لازمی تھا، جو کہ سعودی عرب جانے کے فوراً بعد جو ہے ہم نے بنوایا. تو اس کے بعد پھر پاکستان تو 7 سال مجھے نہیں آنے دیا گیا، اور آپ اس بات کے گواہ ہیں. 7 ایئرز، 2000 میں جاتا ہوں، 2007 میں واپس آتا ہوں. پہلے آنے کی کوشش کی، ایئرپورٹ کو سیل کر دیا، پنڈی شہر کو سیل کر دیا، ساری سڑکوں کو سیل کر دیا، آپ لوگوں کو گھروں میں نظر بند کر دیا، آپ لوگوں کو ایئرپورٹ پہ نہیں آنے دیا. اس کے بعد پھر مجھے واپس بھیج دیا گیا، اور پورے جہاز کھڑا تھا، 7 جو ہے وہ 777، اس میں اکیلا بیٹھا ہوں، اور مجھے سعودی عربیہ دوبارہ جدہ بھجوا دیا گیا. اور پھر ظاہر پھر مجھے کہتے ہیں کہ اقامہ کیوں تھا آپ کے پاس؟ تو کیا میں اقامہ کے بغیر پھر میں نے باہر رہنا تھا؟ تو میں نے اس سے پہلے تو زندگی میں کبھی میرے پاس کوئی اقامہ نہیں تھا. یہ پہلا موقع ہے کہ میرے پاس اقامہ تھا، اور اس میں اقامہ تھا جناب بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. بھئی نہیں لی میری مرضی، نہیں لی میری مرضی. یہ کون سی وجہ ہے بھئی؟ کیا جواز ہے؟ کیا مجھے وزارت عظمیٰ کی سیٹ سے، منصب سے نکال کے باہر کر دیں، اور آج ملک کا یہ حشر کریں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ تو بڑے باشعور لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ ذرا بتا دیں مجھے کہ 2017 کا پاکستان آج 2020 کے مقابلے میں کیسا لگتا ہے آپ کو؟ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ میں جاننا چاہتا ہوں. آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو وہ پاکستان جو 2017 کا پاکستان تھا، آج یہ تبدیلی والے پاکستان کے مقابلے میں کیسا لگتا ہے؟ یہ تبدیل شدہ پاکستان آپ کو اچھا لگتا ہے؟ 22 کروڑ عوام، پاکستان کے میرے 22 کروڑ عوام، مجھے بتاؤ، یا وہ پرانا پاکستان آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یہ بڑی سوچ بچار کرنے والی باتیں ہیں بھائی. اس دوران کیا حشر برپا ہوا ہے اس ملک میں یا نہیں ہوا؟ آج کون سی اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی؟ آج کون سے کام ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کون سے شعبے میں ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کس سیکٹر میں ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کس فیلڈ میں ٹھیک ہو رہے ہیں؟ پوچھو کسی سے، جا کے کاشتکار سے پوچھو، وہ سکون کی نیند سوتا ہے؟ کسی صنعت کار سے پوچھو، وہ رات کو سکون کی نیند سوتا ہے؟ کسی مزدور سے پوچھو، اس پہ کیا گزر رہی ہے؟
کسی سرکاری افسر سے پوچھو, ایماندار سرکاری افسر سے پوچھو اس پہ کیا گزر رہی ہے, وہ کس حال میں ہے, وہ زندہ ہے یا مر رہا ہے. دن رات اس کو فکر کھائے جا رہی ہے کہ میرا اور میرے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا. بھائی یہ صورتحال 2017 میں نہیں تھی, 2016 میں نہیں تھی, اس سے پہلے نہیں تھی. ہاں 2013 میں جب ہم آئے تو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ عروج پر تھی. ہاں جب ہم آئے 2013 میں پاکستان میں دہشت گردی عروج پر تھی. آپ وٹنس ہیں اس سب باتوں کے, آپ تو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اور جو اسمبلی سے باہر جو ٹکٹ ہولڈرز جو نہیں الیکشن جیت سکے وہ بھی اس بات کا مشاہدہ کر رہے تھے. آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور پھر میں 2018 سے لے کے اس بات کا خود مشاہدہ کرتا رہا ہوں. جب میں جیل میں تھا میں مشاہدہ کرتا رہا ہوں, دیکھتا رہا ہوں. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے 2017 سے لے کے 2020 تک حالات یکسر بدل گئے. اور پھر دیکھیں کہ آج میں پوچھ رہا تھا آپ سے, غریب مزدور ہے جو بیچارہ, یہ جو کل سرکاری افسروں نے جو پروٹیسٹ کیا ہے, احتجاج کیا ہے, بھائی انہوں نے ان کے جذبات کو کوئی آج سمجھ رہا ہے؟ اس حکومت سے تو مجھے کوئی توقع نہیں ہے, لیکن کم از کم میں ضرور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور آپ کو بھی یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کو آج 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے, 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. میں نے اپنے لوگوں کو کہا, میں نے کہا دیکھو یار, مجھے کچھ صحیح بنا کے دو. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, میں نے کہا کہ یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے گھر ہیں جو اب روٹی جو ہے وہ پانی کے ساتھ, اس میں چاہے مرچیں ملا لیں یا نمک ملا لیں, پانی ڈبو کے روٹی کا نوالا کھاتے ہیں. جب نوبت یہاں پہنچ جائے میرا اور آپ کا, پھر میں سمجھتا ہوں کہ چین سے بیٹھنا حرام ہو جاتا ہے. یہ کسی طرح سے بھی ہم پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ہم چین سے بیٹھے رہیں اور لوگ پانی کے اندر اپنا نوالا ڈبو کے تو کھانا کھائیں اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھریں. میرا خیال ہے کہ پھر جب تک کہ آپ ان کی زندگیوں کے لیے سدھارنے کے لیے, ان کے بچوں کی زندگیوں کے مستقبل کو سدھارنے کے لیے جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے, یا میں نہیں بولوں گا, آپ نہیں بولیں گے, آواز نہیں اٹھائیں گے, تو سب سے بڑے مجرم پھر ہم ہوں گے, گناہ گار بھی ہم ہوں گے. یہ فرق دیکھیں پچھلے 2-2.5 سالوں میں کتنا پیدا ہو گیا ہے. اور یہ کہتے تھے کہ ہم جناب, جنہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, عوام کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, آپ کو یہ میں جو فگرز بتا رہا ہوں یہ میں سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے, اقتصادی مشیروں سے مشورہ کر کے, ڈار صاحب بھی یہاں موجود ہیں, ان سے میں نے بات کر کے مشورہ کر کے, کیونکہ وہ بھی اس میں بہت زیادہ ان کا مطالعہ ہے, تو پوچھ کے میں سارا کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کہتے تھے ہم 50 لاکھ گھر دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے. مجھے کوئی بتائے آج پاکستان میں کوئی یہاں پہ 22 کروڑ آدمیوں میں سے کہ کسی کو کوئی ایک گھر بھی ملا ہے, یا انہوں نے کوئی ایک گھر بھی بنا کے کسی کو پیش کیا ہے؟ 50 لاکھ 5 سالوں میں. بھائی ایسے ملک, ترقی یافتہ ملک جو 20 سالوں سے
30 سالوں سے جو گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے آج تک 50 لاکھ بھی بنا سکے. یہ 50 لاکھ گھر 5 سال میں بنا کے دے دے گا. مجھے سمجھ نہیں آتی، انہوں نے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے اور کھودا پہاڑ اور نکل رہا ہے چوہا. اور ہر بات پہ یو ٹرن، ہر بات پہ یو ٹرن، ہر بات پہ یو ٹرن. ہم قرضے نہیں لیں گے، ہم مر جائیں گے، آئی ایم ایف سے قرضے نہیں لیں گے. لیے قرضے. ہم خودکشی کر لیں گے قرضے لینے سے پہلے. خودکشی تو کوئی نہیں ہوئی، قرضے لے لیے بہت. اور اس کے بعد قرضے لینے کے باوجود، قرضے لینے کے باوجود روپے کی قدر کو مٹی میں ملا دیا ہے. ہمارے زمانے میں the rupee was stable, the rupee remained stable. 100 روپے کا روپیہ تھا جب ہم نے باغ دوڑ سنبھالی ہے ملک کی. اور جب مجھے نکالا گیا تم 103 روپے یا 104 روپے تھا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ 104. ڈاکٹر صاحب کہتے 104 روپے کا تھا. 4 سالوں میں روپے کی قدر صرف 4 روپے گری. 4 روپے. اور اب پچھلے 2.5 سالوں میں کتنا بتائیں ذرا؟ 65 روپے. 65 روپے پچھلے 2 سالوں میں گرا ہے. 65 روپے. یہاں لندن میں آج کل جو پاؤنڈ ہے، پاؤنڈ ہمارے زمانے میں تو کوئی 120 کے لگ بھگ آ گیا تھا. 120، 120. جی 120 کا ایک پاؤنڈ تھا جہاں اس وقت میں یہاں پہ رہتا ہوں. آج 225 کا ہے. 225. یہ فیکٹس ہیں بھائی، یہ ریکارڈ کی بات ہے. پاکستان کا کیا حشر برپا کر دیا بھائی. کسی کو اس کا ادراک ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو واقعتاً اس کا ادراک ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم پہ کیوں نہیں کوئی جوں رینگتی؟ ہمیں تو بے چینی جو ہے نا وہ ہو جانی چاہیے تھی. پاکستان کے عوام، میرا خیال کل جو جیسے انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد میں جو کیا ہے مظاہرہ، وہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگ کس قدر تنگ ہیں. میں ابھی آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ یہ صورتحال جو اس وقت میں نے چاہیے. یہ کیا ہے؟ لکھتا ہے کہ ایک بندہ، اب مجھے پتہ نہیں آپ میں سے کئی بندے زیادہ سمجھتے ہوں گے، آپ موقع پہ ہیں. یہ ٹیلی فون کے اوپر میں نے فیکٹس فگرز لیے ہیں اور میں نے ابھی اس کو سرسری طور پہ دیکھا ہے. اس کی جس کسی کی تنخواہ 20,000 روپے ہے، 20,000 جو منیمم ویجز شاید ہیں، اس سے بھی کم ہے لوگوں کی. تو یہ میں ایک بہت ہی اپنا پرائیویٹ سیکٹر کا جو ایک گارڈ ہوتا ہے، گارڈ، اس کی تنخواہ کی بات کر رہا ہوں. یا جو آپ سمجھ لیں کہ جو ایک نائب قاصد ٹائپ جو بندہ ہوتا ہے اس کی تنخواہ ہے. اس کے کچن کا ماہانہ خرچہ لکھا ہوا ہے جو 12,000 روپیہ. بجلی پانی گیس بل کا خرچہ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا وہ ہے اپنا تقریباً 3,000 روپیہ. اور اس کے بعد پھر بچوں کی پڑھائی کا خرچہ ہے. آمد و رفت جس کے پاس کوئی موٹر سائیکل ہوگی یا جو موٹر سائیکل نہیں ہے تو بسوں میں جاتا ہے، کسی جگہ رکشہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اور ان بسوں میں جاتا ہے جو ہم نے میٹرو بسیں بنائی ہیں جس کا کرایہ غالباً 20 روپے ہے. تو وہ 20 روپے کرایہ جو نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہے. افسوس تو اس بات کا کہ انہوں نے اورنج ٹرین کو بھی روک دیا ہوا ہے. وہ بھی عمران خان کے بغض کا شکار ہو گئی ہے، ورنہ وہ بھی آج وہ رواں دواں ہوتی، غریبوں کی خدمت کر رہی ہوتی. لیکن اس کو انہوں نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہے، چلنے نہیں دیا. اس کا بھی گلا گھونٹ کے رکھ دیا ہے
اور اپنی جو وہاں پہ پشاور میں میٹرو بس بنائی ہے انہوں نے BRT، اس کی اتنی لاگت بڑھ گئی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، اور کہ بھی یہ کس طرح سے اس کو پیسے دیتے جاتے رہے ہیں وہاں پہ۔ اس کی جو ہے وہ کورٹ کے اندر اس کو رکوا دیا ہے، کیس کو رکوا دیا ہے۔ جب سب ٹھیک اگر ہے تو کیس کو کیوں رکوا دیا آپ نے؟ اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کو رکوانے کے لیے انہوں نے اپنا کئی جگہوں پہ گئے ہیں کہ اس کی سنوائی نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی اگر آپ کے دامن صاف ہے، ہاتھ صاف ہے، تو کیوں رکوا رہے ہیں آپ؟ آنے دیں، چلنے دیں۔ ہمارے معاملات میں تو اس ٹیم کے اندر جو JIT تھی، اس میں تو اپنا ISI کا نمائندہ بھی بیٹھ گیا تھا، اس کے اندر تو ملٹری انٹیلیجنس کا بندہ بھی بیٹھ گیا تھا۔ یہاں پر انکوائری نہیں چلنے دی جاتی، اور پھر JIT نے جو پیش کیا ہمارے خلاف وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اگر اذان 2 منٹ خاموش ہو جاتا ہوں، اذان ہو جائے اس کے بعد پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ ارے چپ چپ کرو۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ سامنے مشاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مشاہد اللہ ہیں۔ مشاہد صاحب السلام علیکم۔ مجھے پتہ لگا کہ اپنا آپا نجمہ حمید بھی آئی ہوئی ہیں، میرا ان کو بھی سلام۔ سینئر ترین ہماری ماشاءاللہ وہ پارلیمنٹیرین ہیں، تو میرا ان کو بھی سلام۔ باقی بھی معزز خواتین ممبران کو بھی سلام، تو تہمینہ آپا کو بھی بہت سلام۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ آمد و رفت، کرایہ، دوائی، کتابیں، جو 34,000 روپے بن جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 20,000 روپے آدمی جو کماتا ہے تو وہ 34,000 روپے کا خرچہ کہاں سے کرے گا؟ یہ بڑی سوچ بچار والی باتیں ہیں۔ اور کل اگر وہ وہاں پروٹیسٹ کرے تو کہ بھائی کوئی اس میں حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ میں آج اپنی تقریر کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے ڈیفائننگ مومنٹ سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں۔ ڈیفائننگ مومنٹس آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہمیں رہتے ہوئے مجھے تو 70 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ میری عمر جو ہے وہ 70 سال ہو گئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ عمر کے لوگ ہیں۔ اور پھر آج تک پاکستان کے اندر جو ہے، جو اصل پرابلم ہے پاکستان کی، جس کی وجہ سے آج اس قوم کو 22 کروڑ عوام کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اس کے اصل کازز
اصل وجوہات یا روٹ کاز جو ہے، مسئلے کی جڑ، اس کی آج تک جو ہے نا کسی نے اس کو ڈائگنوز نہیں کیا. اگر کیا بھی ہے تو اس پہ بات کبھی نہیں ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، اور میرا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میرا حق ہے، میرا فرض ہے کہ میں اس کو آئیڈینٹیفائی کروں. اور میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر کے، سوچ سمجھ کر، میں نے 20 سپٹمبر کو اے پی سی کے سامنے اپنی گفتگو کی تھی. آل پارٹیز کانفرنس کے سامنے میں نے کھل کر پاکستان کے اس روٹ کاز کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، کہاں ہے خرابی، اور جڑ کیا ہے خرابی کی. اس کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اور میں اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں رکھنا چاہتا. نہ مجھے ایمبیگوٹی رکھنی آتی ہے اور نہ میں رکھنا چاہتا ہوں. میں نے بالکل صاف طریقے سے، شفاف طریقے سے بات قوم تک پہنچائی. اور اگر مسائل پہ آج بھی کھل کے بات نہیں ہوگی، کیا ہم اپنے اگلی نسلوں کو دے کر جائیں گے؟ کیا دیں گے آپ کیا دیں گے؟ کہ ہم سب خدا نہ خواستہ کوئی کرائے کے ممبر ہیں کہ ہم اپنا ہر اس کام کے لیے ووٹ دینے کے لیے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں گے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوگا، جس میں پاکستان کا مفاد دور دور تک نظر نہیں آئے گا؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم غلام بن کے اس ملک میں نہیں رہ سکتے. ہم کوئی گائے بھینسے نہیں ہیں، بھیڑ بکریاں نہیں جو ہے ہانکنے کے لیے جہاں مرضی چاہو لے جاؤ. نہیں، اگر ایسا آج تک ہوتا رہے تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا. آپ نے اپنے دل سے عہد کرنا کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے ایسا. ہم اپنی اگلی نسل اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، ان کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایک باعزت ملک بنائیں گے، باوقار ملک بنائیں گے. اور وہی رستہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں نے 20 سپٹمبر کو اے پی سی کے سامنے بتایا تھا. وہی ہے راستہ جو پاکستان کو باعزت بنائے گا. یہ نئے پاکستان کی بات کرنے والے کہ سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے، جی سبز جھنڈے کی عزت کروائیں گے. ہم پاکستان کو ایک باوقار ملک بنائیں گے. جو مافیا مانگ رہے ہیں $1 بلین جا کے دوسرے ملکوں سے ہاتھ پھیلا کے، جھولی پھیلا کے مانگ رہے ہیں، یہ پاکستان کو باعزت بنائیں گے. یہ سبز پاسپورٹ کو عزت دلائیں گے. اور سبز پاسپورٹ کو اللہ کے فضل و کرم سے عزت تو ہم نے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ دلائی ہے. اگر اس ٹریک پہ ہم چلتے رہتے، ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جاتا، آج پاکستان ترقی کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا. سبز پاسپورٹ کی عزت اس دن ہوئی تھی جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے. سبز پاسپورٹ کی عزت اس وقت ہو رہی تھی جب ملک میں موٹر ویز بن رہے تھے. آج آپ پاکستان کے طول و عرض سے یہاں پہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیں کس نے پشاور سے لے کے آج رحیم یار خان تک، اور پھر رحیم یار خان سے سکر تک 6 لین موٹر وے بنائی؟ کس نے بنائی؟ یہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، یہ موٹر وے کس نے تعمیر کی ہے؟ یہ اپنا تبدیلی والوں نے، یا یہ جو آپ لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک سیکٹر بیچ میں رہ گیا جو سکر سے حیدرآباد تک. اگر ہم رہتے، مجھے پرمٹ پہ اور تنخواہ نہ لینے پہ نہ نکالا جاتا، میں وہ بھی مکمل کر کے جاتا. وہ بھی مکمل کر لیتے ہم 2018 تک. اور پھر کراچی حیدرآباد تو پہلے ہی مکمل ہو چکا ہوا ہے. اور میرا منصوبہ تھا کہ ہم کراچی حیدرآباد کے لیے ایک
علیحدہ موٹر وے بھی بنائیں, نیشنل ہائی وے کے علاوہ ایک علیحدہ موٹر وے بنائیں. ہم نے گوادر سے کام شروع کیا اور اس کو کوئٹہ تک لے گئے, اور کوئٹہ سے اب ڈیرہ اسماعیل خان اور اسلام آباد کو ملا رہے ہیں. آپ کو شاید معلوم ہوگا, نہیں تو جا کے دیکھیں. آپ کو یہاں سے اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان اور کوئٹہ تک کی جو موٹر وے ہے, ہائی وے جو ہے, وہ آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی. جا کے پوچھیں ان سے, چترال کے لوگوں سے, وہ بیچارے ایکسیڈنٹس میں مر جاتے تھے. اوپر چوٹی سے نیچے گاڑیاں اترتی تھیں اور لڑک کر نیچے دریا میں گر جاتی تھی. آج وہاں پہ ہم نے اربوں روپے خرچ کر کے, ہم نے 2017 میں ہم نے اس کو اللہ کے فضل و کرم سے 26 ارب روپیہ مزید دے کر اس کو مکمل کیا. جا کے پوچھو, ان سے پوچھیں آپ چترال والوں سے جا کے کہ وہ آج کس حال میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ پچھلے 70 سالوں کا منصوبہ, 70 کہہ رہا ہوں 50 سالوں کا منصوبہ جو بن ہی نہیں رہا تھا, جو مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا, آج اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکا ہے. بھئی میں نے تو ابھی ایٹمی پروگرام کا ذکر کیا, وہ تو دفاع کا معاملہ ہے, اور میں روز تصویریں دیکھتا رہتا ہوں. یہ آپ کی اس موٹر وے پہ ہمارے جیٹ اترتے ہیں, فوجی جہاز اترتے ہیں, ہمارے یہ ایئر فورس کے جہاز لینڈ کرتے ہیں اور ٹیک آف کرتے ہیں. آپ نے شاید کل بھی پڑھا ہوگا کہیں, میں نے بھی پڑھا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ جے ایس تھنڈر جو ہم نے بنایا ماشاءاللہ, نواز شریف کے دستخط اس ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تھا, ہم نے بنایا اللہ کے فضل سے. اس کے بذائل پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے دور میں اس کو عروج پر لے کے گئے, اور ہم ہی نے الحمدللہ پاکستان کو دفاعی لحاظ سے اور دفاع میں جتنا بجٹ درکار ہوتا تھا ہم نے دیا. اور پھر میں ہی سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان کے دفاعی ضروریات کا تعلق ہے, ہم نے اس کو دل و جان کے ساتھ جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کی. اور پھر لیکن اس لیے کہ ہماری فوج جو ہے دنیا کی ایک بہترین فوج بنے, لیکن ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج تبھی ہوگی جب جس آئین کی ہم نے ابھی بات کی ہے اس آئین کی پاسداری کرے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ فوج کا بہت بڑا حصہ جو ہے, فوج کا بہت بڑا حصہ, اوور ویلمنگ حصہ جو ہے, وہ آئین کی پاسداری کرتا ہے. چند لوگ ہیں اس پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں, صرف چند لوگوں نے باقی افواج کو بھی بدنام کیا ہے, اور فنگر ٹپس میں وہ نام, فنگر ٹپس پہ. اور اگر وہ فوج تو یہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان کی فوج جو اپنے اس عہد کی پاسداری کرتی ہے اور اس کی پابند رہتی ہے, لیکن جو اس سے باہر نکلتا ہے ہماری نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے. میں بالکل اس کی کوئی عزت نہیں کرتا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی فوج کو بھی وہ بدنام کرتے ہیں. باقی فوج کے لیے بھی بدنامی کا باعث یہ لوگ بنتے ہیں جو ہمیں منظور نہیں ہے. مجھے اپنا فوجی بہت پیارا ہے, مجھے پاکستان کے افواج پاکستان کے نوجوان کے جوان کے افسر, چھوٹے بڑے افسر بہت عزیز ہیں, لیکن مجھے وہ افسر عزیز نہیں ہیں جو الیکشنوں کے اندر دھاندلی کرتے ہیں, جو بکسوں میں ووٹ ایک بکسے سے نکال کے دوسرے کے بکسے میں ڈلواتے ہیں, جو ہمارے آپ کو معلوم ہے, اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو الیکشن جیت چکے تھے, آر ٹی ایس بند کر کے آپ کو ہروایا گیا اور آپ کے بکسوں سے ووٹ چوری کر کے پی ٹی آئی کے بکسوں میں ڈلوایا گیا, آپ کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا. آپ اس کے وٹنس ہیں یا نہیں ہے؟ بولیں یار, آپ بھی ذرا حوصلہ بلند کر کے بتائیں, اس کے وٹنس ہیں یا نہیں ہے؟ اگر ہیں تو مجھے آواز آنی چاہیے, کہ مجھے ابھی تک آواز نہیں آئی, بلند آواز میں بتائیں وٹنس ہیں یا نہیں ہے.
یہ مجھے آواز نہیں آنی چاہیے. وہ مجھے یاد کرا دینا بھائی. بس اگر ووٹ کو عزت نہ دی, سن لیں ایک بھائی ان کو بند کرائیں, ذرا بند کرا دیں. اگر ووٹ کو عزت نہ دی تو پاکستان کی بھی رہی صحیح عزت جاتی رہے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہ آپ کی عزت کرے گا, نہ کوئی آپ کو کوئی اچھی جگہ فراہم کرے گا, نہ آپ کی کوئی رسپیکٹ ہوگی, نہ ہی ہمارے اپنی نظروں میں ہماری رسپیکٹ ہوگی. دنیا تو بات کی بات ہے. کوئی آپ کے سبز پاسپورٹ کی عزت نہیں کرے گا, کوئی آپ کے سبز پرچم کی, کوئی آپ کے ملک کو, آپ کو اسی طرح سے آپ باہر جائیں گے, ایئرپورٹ پہ اتریں گے, آپ کے پاسپورٹ کو دیکھیں گے کہ آپ انتظار کریں وہاں بیٹھے. یہ 70 سالوں میں ہم نے یہی کمایا ہے. یہ ہماری کمائی 70 سالوں کی. یہ ٹریک پہ چل رہا تھا یہ ملک بھائی, ٹریک پہ چل رہا تھا. ایٹمی دھماکے کیے تھے, ہمیں فارغ نہ کیا جاتا. یہ پاکستان کی عزت بہت بلند ہو رہی تھی. پاکستان معاشی ترقی کر رہا تھا. ابھی پچھلے چند سالوں کی بات کر رہا ہوں. اگر اس کو کرنے دیا جاتا, سی پیک اپنے جو اہداف حاصل کرتا, پاکستان کے اندر خوشحالی آتی, آج دنیا آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی. لیکن ہم پھر ٹریک سے اتر گئے, اور آج $1 بلین کے لیے, یعنی $1 کے لیے آپ باہر جا کے مانگ رہے ہیں پیسے. آپ مجھے بتائیں, روپیہ آپ کا نیپال سے بھی زیادہ نیچے گر گیا ہے, افغانستان سے بھی زیادہ نیچے گر گیا ہے, سری لنکا سے بھی زیادہ نیچے گر گیا ہے. اور یہاں پر باقی ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے اگر جو پور کرنسی ہے, سب سے جو ہے وہ سستی کرنسی ہے, تو وہ پاکستان کا روپیہ ہے. اور اس روپے نے آپ کو بھی کنگال کر دیا. آج کل آپ کو یعنی کہ آپ آنسو لوگوں کے نکلتے ہیں, آنسو میری بہنوں کے, بھائیوں کے, بزرگوں کے, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں. وہ دیکھتے ہیں ہم بچوں کو پالیں یا ان کو پڑھائیں, ان کو کھانا کھلائیں یا پڑھائیں. بھائی ان کو روٹی کھلائیں یا ان کو دودھ پلائیں, اور گھر کا کرایہ دیں یا پھر بچوں کی فیس دیں. یہاں حالات آتے ہیں, بازار جاتے ہیں نا, بازار آنسو نکلتے ہیں, جس کو پنجابوں میں کہتے ہیں اتھرو نکلتے, روتے ہیں لوگ. خواتین روتی ہیں جب سبزی کا بھاؤ پوچھتی ہیں, ٹماٹروں کا بھاؤ پوچھتی ہیں, جب وہ جا کے یہ خریدتی ہیں جا کے گندم آٹا, اور پھر جب بجلی کا بل آتا ہے وہ بیچارے دے ہٹ دا روف کہ کس طرح سے ہم یہ بجلی کے بل پے کریں. اور پھر گیس کا بل آتا ہے, اور پھر آج کل جو پاکستان کے اندر ان کے دیگر اخراجات کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی لوگ پتہ نہیں کس صبر اور کس ہمت کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں, اور یہ سارا جو ہے وہ اس کا بوجھ وہ برداشت کر رہے ہیں. یہ تھا وہ نیا پاکستان جس کا سنہرے خواب دکھائے تھے. لیکن میں آپ کو سلوٹ کروں گا جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کے عوام نے اس کے باوجود اس کے نعرے کو قبول نہیں کیا. الیکشن آپ جیت چکے تھے, آپ جیتے تھے الیکشن, اس کے باوجود الیکشن آپ نے جیتا, لیکن جتوا اس کو دیا گیا, یہ تبدیلی والے کو. بھائی یہ بہت بڑا آئین شکنی کی ہے آپ نے, بہت بڑی آئین شکنی کی ہے. یہ ناقابل معافی جرم ہے.
آپ نے آر ٹی ایس کو بند کر کے آپ نے مکمل طور کے اوپر آپ نے صفائی کی اور ہیرا پھیری کی ہے، اور الیکشن، پاکستان کے الیکشن کے مینڈیٹ کو چوری کیا، آپ نے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے، ہمارے بکسوں کو تبدیل کر کے آپ نے دوسرے بندے کو جتوا دیا ہے، آپ کو ہرا کے، آپ کو، جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ہرا کے۔ یہ تو اتنا بڑا انہوں نے پتہ نہیں دھاندلی کی، اور اس کے باوجود یہ ٹرائبل ایریا سے ایم این ایس کو لے کر، سندھ سے اپنا ایم کیو ایم کو ساتھ ملا کر، کو بلوچستان سے دوسری پارٹیوں کو ساتھ چھوٹے چھوٹے 4 بندے ملا کے صرف 4 ووٹوں کی برتری سے، اس کے باوجود 4 ووٹوں کی برتری سے انہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا، 4 ووٹوں سے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی کرنے کے بعد، اور مانگ تانگ کے ووٹ حاصل کرنے کے بعد، بیگ بورو اینڈ سٹیل کرنے کے بعد، 4 ووٹوں کی برتری سے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا ہے، اور اس نے یہ پاکستان کا حشر کر دیا ہے۔ بتائیں مجھے، آج آپ فاصلے بلند کریں بھائی، بزدل آدمی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بزدل آدمی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اگر کوئی بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ برائے کرم گھر بیٹھ جائے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اسمبلیوں میں بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے اس کے لیے۔ اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو پھر تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہوگا، تھوڑی سی بہادری دکھانی ہوگی، تھوڑی سی جرأت دکھانی ہوگی، اور اٹھنا ہوگا اس کے خلاف، اس کے خلاف اٹھنا ہوگا، اپنا آپ بتانا ہوگا اپنی قوم کو بھی اور دنیا کو بھی کہ ہم ناانصافی، ظلم اور ٹیرنی کو ہم قبول نہیں کر سکتے، کسی قیمت میں قبول نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک یہ جنگ ہم نہیں جیتتے۔ یہ آپ کو میرے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہوگا، آج پاکستان کے عوام آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بشرطے کہ آپ خود اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا سیکھیں۔ لہذا بس اب بیٹھ جائیں، مجھے آواز آپ کی نہیں پہنچتی، میں آپ کے ہاتھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ نعرے بازی کر رہے ہیں، تو پھر اگر آپ نعرے بازی کریں گے، آپ ضرور کیجئے، جب کوئی وقت آئے کیجئے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کب ہو رہی ہے کب نہیں ہوتی، تو پھر میں مخلل پڑتا ہے۔ تو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج میں کس سے اس کا گلہ کروں، مجھے آپ بتائیں میں صرف اس کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھوں، یا جو اصل ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ دار سمجھوں؟ بولیں، آپ بتائیں۔ جو سمجھتے ہیں کہ صرف عمران خان کو ہی میں ذمہ دار ٹھہراؤں تو وہ بھی مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، اصل ذمہ داروں کو اس کا ذمہ دار قرار دینا چاہیے، وہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ عمران خان کو لانے والوں، یہ عوام کا جذبہ دیکھ لیں آپ، اس سوغات کو جتنی جلدی ہو سکے لے جائیں، یہ سوغات ہمیں نہیں چاہیے، اس کو لے جائیں،
اس نے پاکستان کی تباہی کر دی ہے اور اس نے پاکستانیوں کو پریشان حال کر دیا ہے. وہ بھوک سے مر رہے ہیں, ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, ان کا چولہا بجھ گیا ہے, 2 وقت کی روٹی ان کو نہیں ملتی کھانے کو آج, اور آٹا دال چینی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. اور پھر جو اس کے بعد چینی چور یا وہ بھاگ گئے ہیں یا ان کو بھگوا دیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, نکل جائیں. دوائیاں آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں. مریض پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے آج, کس طرح سے دوائیاں خریدتے ہوں گے, آنسو نکلتے ہوں گے جب دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا جوان بیٹا بیمار ہے, جوان باپ بیمار ہے, ماں بیمار ہے, دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. اتنے بھی وہ اپنا, ایسے بھی پاکستان میں لوگ ہیں خوددار لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. وہ کیا سوچ رہے ہیں آج, کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے 3 سال پہلے کیا یہ کیفیت تھی؟ آج پھر جنہوں نے یہ کیفیت پیدا کی ہے ان کو آج جواب دینا ہوگا. وہ قوم کے سامنے آ کے بتائیں, سلیکٹرز بتائیں کہ کیوں انہوں نے اس بندے کا انتخاب کیا اور ٹھوس دیا لا کے قوم کے سر پہ, ہمارے سر پہ لا کے اس کو جو ہے وہ سوار کر دیا. آپ کو بتانا ہوگا. لہذا میں آپ سے پوچھتا ہوں, پاکستانی قوم اب یہ سوال پوچھے اور جب تک اس کا جواب نہ ملے اپنے گھروں کو آپ واپس نہیں جائیں گے, آپ آرام سے نہیں بیٹھیں گے, آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آپ کو اس کا جواب نہیں مل جاتا. یہ میری آپ سے گزارش ہے. اگر آج پاکستان کو بدلنا ہے, اگر واقعی حقیقتاً آپ پاکستان کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں, یہ ہے وہ تبدیلی جو آپ کو لانی پڑے گی. اس کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا, اس کے بغیر یہ اسمبلیاں, یہ پارلیمنٹ نہیں چل سکتا, اس کے بغیر یہاں کی حکومتیں نہیں چل سکتی, اس کے بغیر غریب کا چولہا نہیں جل سکتا, اس کے بغیر پاکستان کا نظام نہیں چل سکتا. یہاں پہ اس کے بغیر پاکستان کی عدالتیں بھی نہیں چل سکتی, پاکستان کا کاروبار نہیں چل سکتا. یہاں ہر طبقہ جو ہے وہ پریشان رہے گا. لہٰذا اس کا آپ نے ہمیں جواب دینا ہوگا اور ہمیں جواب آپ سے لینا ہے. اس کے بغیر ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے. معیشت منہ کے بل گر گئی ہے, اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے, یہ جو لوگ اب مجھے کوئی بتائے, کوئی حساب دے, یہ جو بلین ٹری جو انہوں نے کہا تھا وہ کہاں ہے؟ اس کے اوپر جو پیسے لگے ہیں آپ کی خون پسینے کی کمائی ہے. وہ آپ کا حق ہے کہ آپ پوچھیں کہ یہ بلین ٹری کے پیسے کہاں گئے. بی آر ٹی جو بنائی ہے پشاور میں, اس کی لاگت یہ 3-4 بی آر ٹی جو پنجاب میں بنی ان سے بھی زیادہ ہے. ان کی اکٹھی رقم جو ہے اس سے بھی زیادہ پشاور کی بی آر ٹی پہ خرچ ہوا ہے. لیکن وہاں بسیں چل رہی ہیں, وہاں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. اتنی رقم لگنے کے باوجود یہ آپ کا فرض بنتا ہے, حق بنتا ہے کہ آپ پوچھیں ان سے, یہ چینی چور کیوں باہر بھاگ گئے, کیسے بھاگ گئے؟ اربوں خربوں آپ کا لے کر, آپ کے خون پسینے کی کمائی لوٹ کر وہ ملک سے باہر چلے گئے, ان کو جانے دیا. وہ آپ کا پیسہ ہے, آپ کا پیسہ, آپ نے وہ پیسہ واپس لینا ہے. مجھے بتائیں, مجھے تو تنخواہ پہ نکالنے والے ذرا مجھے بتائیں گے کہ عمران خان بنی گالا کی منی ٹریل کب دے گا, کب رسیدیں لیں گے اپنے عمران خان سے بنی گالا پہ. اور کل تو بشیر میمن صاحب نے تو بہت بے نقاب کر دیا ان کی کرتوتوں کو, اور اس نے کہا کہ یہ ہے نیب جو کر رہا ہے. ہمیں کہا گیا کہ ہم یہ کریں لیکن ہم نے انکار کر دیا. ہم نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے, یہ غیر آئینی ہے, اور نیب نے وہ سارا کچھ نیب کر رہا ہے. یعنی ساری اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. میں آپ کو بلکہ چھوٹی سی ایک فلم دکھانا چاہتا ہوں, چھوٹی سی ہے, 1.5 منٹ کی, 2 منٹ کی, 4 منٹ کی طرف دیکھیں آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. دکھائیں جی آپ ذرا.
مسئلہ کیا تھا؟ عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے جو آپ ان کی مراد پوری نہیں کر رہے تھے؟ جو نیب نے کیا ہے وہی. ان سیاستدانوں سے متعلق آپ کو خود وزیر اعظم صاحب نے کبھی کوئی ہدایات دی کہ آپ یہ کریں؟ کافی سارے نام ہیں جو کہ میں نے کہا نا آپ کو سر دست مجھے یاد نہیں. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جی ہاں کیا پرٹیکولر خواہش تھی جو عمران خان صاحب چاہتے؟ وہ جو آج کل چل رہی ہیں چیزیں، اچھا، پہلے بھی چلتی رہی ہیں. حمزہ شہباز اور دوسرے جو ان کا بیٹا ہے وہ سلمان شہباز، اور پھر ان کی پوری فیملی. نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے کیا خصوصی خواہشات تھی ان کی؟ ایف آئی اے کی طرف سے کیا توقعات تھیں؟ ایف آئی اے کے لیے ان کی توقعات تو ظاہر ہے جو ابھی پوری ہو رہی ہیں، ابھی بھی پوری ہو رہی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں. اور دوسرے جو ان کے جو داماد ہیں کیپٹن کیپٹن صفدر جو ہے ان کے حوالے سے، اور کہ بالکل ان کو تو بالکل جس طرح ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو نیب کر رہا ہے. مجھے کیا پرٹیکولر اس وقت کیا کیپٹن صاحب کوئی احساسوں کا ایشو بنانا چاہتے تھے یا کیا؟ یہ ایک کوئی تصویر آئی تھی اس کے حوالے سے بھی ہو رہا تھا کہ یہ ٹیررزم کا کیس ہونا چاہیے. اچھا، یس. کیا واٹس سوشل میڈیا پہ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی تصویر تھی فرسٹ لیڈی کی اس کے متعلق. اچھا، تو آپ نے کیا آپ کی رائے نہیں تھی نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہ ٹیررزم کیسے ہو گیا؟ اچھا، ٹیررزم کیسے ہو گیا؟ ٹیررزم کی ایک ڈیفینیشن ہے قانون میں. اور وہ تصویر بھی ایک نارمل تصویر تھی. نارمل تصویر تھی، نارمل ایک تصویر تھی. اب اس میں ٹیررزم کیسے ہو گیا، کہاں سے آ گیا؟ تو پھر آپ سے کہا گیا براہ راست پہ ایکشن لیں اور فلانے نے کیا. میں نے کہا جی کس کا نام لیا گیا؟ مریم کا ہے؟ جی ہاں، ان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کے حوالے سے کہا گیا. میں نے کہا جی کس قانون کے تحت ہوگا؟ مطلب وی ہیو ٹو ورک اکارڈنگ ٹو لا. آخری میٹنگ جو وزیر اعظم عمران خان سے ہوئی اس میں کیا ہوا؟ وہ جو آپ وہ اس کا اینڈ کیسے ہوا، کیا ہوا؟ وہ خواجہ آصف کا، مریم نواز صاحبہ کی، مطلب پھر شہباز شریف صاحب کی، مطلب سب کی، تم نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ اور نہیں ابراج کیا. گروپ والا معاملہ بھی آ گیا. ابراج گروپ والا پھر وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے. مجھے پہلے کہا گیا کہ جی آپ نے ایک میٹنگ ہے اور آپ پہنچ جائیں، اور جو ہے وہ امپورٹنٹ کیسز آف ایف آئی اے کی بات ہوگی. میں سارے امپورٹنٹ کیسز پہ لے گیا، لیکن سب سے زیادہ یہ کیس ڈسکس ہوا اور کے الیکٹرک کا ہوا. کون تھا میٹنگ میں؟ کون تھا؟ ہائیسٹ آفس. نہیں، پرائم منسٹر موجود؟ جی ہاں. تو ادھر جو ہے وہ یہی بات ہوئی کہ کے الیکٹرک تباہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. میں نے کہا جی کے الیکٹرک کے پاس 87 بلین ہے سوئی سدرن کے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہم نے ثابت کیے ہیں، اور ہم نے گورنمنٹ کو چٹھی لکھی ہے کہ 87 بلین لے لیں. اور نے کہا یہ وہ جو ہے وہ کمپنی تباہ ہو گئی ہے، کمپنی برباد ہو گئی ہے. میں نے کہا جی اب کس نے کہا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ کمپنی تباہ ہو گئی ہے. مطلب ویسے ابراج کی بات کر ابراج گروپ کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب اس سے انویسٹیگیشن ایجنسی کا کوئی تعلق نہیں تھا. ویسے اگر تباہ ہوئی ہے تو کوئی مجھے نہیں پتا کیوں ہوئی تباہ، لیکن پیسے بنتے تھے ان کی طرف. پیسے ان کی طرف بنتے تھے. تو عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے؟ ان کے خیال میں کہ ایف آئی اے نے بہت خراب کیا کہ ان کے خلاف یہ انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا، خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کیا تھا؟ خواجہ آصف کا جو کیس تھا وہ بڑا عجیب سا کیس تھا کہ وہاں پہ کہ جی خواجہ آصف صاحب ایک کمپنی تھی دبئی کی جس میں وہ نوکری کرتے رہے ہیں، اینڈ ہی واز ڈیفینس اینڈ فارن منسٹر آف پاکستان، اور انہوں نے یہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے. وزیر دفاع تھے. وزیر دفاع تھے. تو آئین غداری کا پرچہ ہو گیا. غداری کا پرچہ. اب اس کی انکوائری کے لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مطلب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ، لیکن اس کے لیے ایویڈنس ہمیں چاہیے ہوتا ہے. نہیں، ایویڈنس تھا کیا؟ اویلیبل ایویڈنس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اور کیا گلا تھا اس میٹنگ میں؟ اور یہ جو ہے مسلم لیگ فیملی، جتنے بھی نواز شریف کی فیملی ہے، ان سب کو یہ کیا تم نے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ان کو چھوڑا، یہ کیا. کیا کہا اعجاز شاہ صاحب نے؟ انہوں نے کہا میں کورٹ ہی جانا تھا. میں نے کہا سر وہ کتنے جانا؟ نہیں یہ کیا بات تھی، میں کورٹ کیوں جاؤں، ٹانگیں توڑ دو، یہ کر دوں. یہ دیکھ لیا جی، آپ نے سن لیا، یہ دیکھ لیا. آواز نہیں آ رہی جی؟ میری آواز جا رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی
یہ ہے بشیر میمن صاحب جو گریڈ 22 کے افسر ہیں، یعنی سب سے بڑا گریڈ جو سرکاری افسروں کا ہوتا ہے، گریڈ 22 کے افسر ہیں. اور یہ وہ بتا رہے ہیں، یہ ڈی جی ایف آئی تھے اس وقت، کہ مجھے عمران خان نے کیا کہا. یعنی سب کچھ کہ دہشت گردی کا پرچہ بھی نواز شریف پہ، ان کی فیملی پہ دو، ان کی پارٹی کے لوگوں پہ دو، غداری کا بھی دو، اور کرپشن کا بھی دو. اور اس نے کہا جی کسی لحاظ سے کوئی بنتی نہیں ہے بات، نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی وجہ ہے، میں کیسے دے دوں؟ میں نے کسی قانون قاعدے کے مطابق چلنا ہے. تو اس نے کہا نہیں تم دو. اس نے کہا جی میں تو نہیں دے سکتا. اس نے اپنا یہ بندہ جو ہے بشیر میمن، اس کے بارے میں سنا ہے کہ یہ بہت ایماندار آدمی، اپ رائٹ ہے، انٹیگریٹی والا بندہ ہے اور آنےسٹ آدمی. اس نے کہا کہ جی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، اور اس کی بجائے انہوں نے وہی کام اس نیب سے لے لیا. نیب نے یہ کام کرنے پہ تیار ہو گئی، لیکن اس ایماندار افسر نے کہا جی کہ یہ بنتا ہی نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتا، آپ نے نیب سے کروانا ہے تو نیب سے کرو. انہوں نے نیب سے کروا لیا. یہ ہے نیب کی بے ایمانیاں، اور نیب کی ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی، اور نیب کی زیادتی اور ظلم اور نا انصافی. اور یہ کورٹس بھی کہہ چکی ہیں، لیکن کورٹس نے آج تک کبھی اس نیب کے قانون کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا. اگر نیب ٹھیک نہیں ہے تو پھر کورٹس کو اس پہ عمل درآمد روکنا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب شہباز شریف صاحب کو پکڑ لیے. شہباز شریف صاحب جس نے پنجاب کی اتنی خدمت کی، دن رات ایک کیا، اور اپنا سکون چھوڑا، اپنی نیندیں چھوڑ کر انہوں نے اپنے پنجاب کو سنوارا اور پنجاب کے لوگوں کی حالت کو بدلا. اس کو گرفتار کر کے ان کی انا کو تو بڑی تسکین پہنچی ہوگی، لیکن وہ تو انہوں نے کیا کیونکہ شہباز شریف ماشاءاللہ جب سے پیدا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے صنعت کار فیملی سے اس کا تعلق ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو بنی گالا کا جو مالک ہے عمران خان، اس کے ذرائع آمدنی کیا ہے؟ یہ بنی گالا کہاں سے بنا؟ اس کی زمین کہاں سے آئی؟ اور یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کہتے ہیں جی کو پیسہ ادھر سے آیا، چیک ادھر سے ادھر گیا، ادھر سے پھر ادھر چلا گیا، اور ادھر سے پھر یہ بنی گالا میں آیا. اور اس کے بعد جو ہمارے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے ان کو کلین چٹ دے دی. لیکن یہ قوم رسیدیں مانگتی ہے، رسیدیں چاہیے، رسیدیں. اور زمان پارک میں جو گھر بنایا ہے، آپ کو معلوم ہے نا، لاہور کے کئی رہنے والے آپ کچھ ہیں، وہ بتائیں زمان پارک میں اس نے نیا گھر بنایا ہے، نئی کنسٹرکشن کی ہے جو کروڑوں روپے سے ہوئی ہے. کوئی پوچھے بھائی یہ کہاں اس کی رسیدیں، کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ یہ پوچھنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ کہاں سے پیسہ آیا ہے، کہاں اس کی رسیدیں؟ بتائیں آپ کو فارن فنڈنگ کا فیصلہ کب آئے گا؟ اس کی رسیدیں بھی موجود ہیں، لیکن فیصلہ کب آئے گا فارن فنڈنگ کا؟ علیمہ خان کب رسیدیں دے گی؟ کب رسیدیں ملیں گی علیمہ خان کی؟ اور اس کے بعد جنرل عاصم باجوہ، اس کی رسیدیں کب ملیں گی اس قوم کو؟ اس سب چیزوں پہ عمران خان کی اور اس کے حکومت کی آنکھیں بند ہیں، نیب کی آنکھیں بند ہیں، اور بالکل انہوں نے عوام کو، قوم کو الو بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے. لیکن یہ نہیں چلے گا بھائی، نہیں چلے گا. ہم نہیں چلنے دیں گے، انشاءاللہ نہیں چلنے دیں گے. انشاءاللہ اس کو، آپ کی جو پاکستان کے ساتھ جو آپ نے یہ دشمنی کی ہے، اس کو کھول کے رکھیں گے ہم انشاءاللہ. اس ملک کو آپ نے تماشا بنا دیا ہے، یہ ملک کو آپ نے مذاق بنا دیا ہے، پاکستان کو آپ نے بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے. اور یہاں پہ آپ، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، ہمارے خلاف تو ابھی میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے. یہ جو میرے خلاف اپنا آنے کی اور تنخواہ کی، وہ جج محمد بشیر جس نے میرے خلاف فیصلہ دیا،
मरियम के खिलाफ फैसला दिया, उसकी कोर्ट से कर्नल बरामद होता है, कर्नल, एक कर्नल। वो कर्नल साहब वहां क्या करने गए थे? कोई पूछे उनसे आप क्या कर रहे थे जज के पास बैठ के? और फिर जज अरशद मलिक ने जो कुछ एतराफ किया है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सर शर्म से झुक गए। ये उन्होंने कहा, ये अल्फाज लिखे हैं जजमेंट पे कि इसके किरदार से, अरशद मलिक के किरदार से हमारे शर्म से झुक गए हैं। लेकिन फैसला वहीं का वहीं है नवाज शरीफ के खिलाफ। उस पे जमानत भी नहीं मिलती। जज डिसमिस हो गया है, उसको बरतरफ कर दिया है, लेकिन फैसला बरतरफ नहीं हुआ। तो आप अंदाजा कर सकते हैं इससे जस्टिस शौकत सदीकी क्या कह गया है जस्टिस शौकत सदीकी, आपको पता ही होगा। उसने कहा है आपके पास कितनी देर की है? ये 2 मिनट की है, सुन ले जरा जस्टिस शौकत सदीकी की बात। मैं आपको गवाह करके, अपनी मां को गवाह करके ये बात कर रहा हूं। आज के इस दौर में आईएसआई पूरी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। आईएसआई के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूं। आईएसआई वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। सर, आपकी जज से मुलाकात कैसी रही? सर, हमारी इसके कोई नहीं, कुछ मुलाकात किसी से नहीं हुई। हमारे दाखिले का भी कोई कहें सर उनको? किसी से मुलाकात नहीं हुई मेरी। इलीगल। मियाँ साहब को वो तो 3-4 बंदे ना होते तो मियाँ साहब तो चौथी दफा ही प्राइम मिनिस्टर बन जाना था। कौन 3-4 आदमी? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप मुझे क्यों मरवाना चाहते? हमारा यहाँ आजादी मार्च हो रहा था तो जनरल साहब ने खुद हमें दावत दी, बुलाया। अच्छा। तो वहाँ जब हम गए तो उन्होंने इस बात पे इसरार किया कि मौलाना साहब आप आजादी मार्च न करें। अच्छा। मौलाना साहब, हम जो है वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ हम कर रहे हैं आप उसमें मुदाखलत न करें। सुने, ये जुमला, एक मिनट मौलाना, बड़ा अहम जुमला है कि जो कुछ नवाज शरीफ के खिलाफ हम कर रहे हैं आप उससे मुदाखलत न करें। ये जो जुमला आपको कहा गया, ये जनरल बाजवा ने आपसे कहा? जी बिल्कुल। देख लिया आपने, सुन लिया आपने या नहीं? जिन्होंने सुन लिया जरा हाथ तो खड़ा करें। ये तमाशा हुआ है इस मुल्क के अंदर पिछले 2-2.5 सालों में, और इसकी सजा दी गई आपके इस नवाज शरीफ को, और फिर मरियम नवाज को, शाहिद खकान अब्बासी को, मिफ्ता इस्माइल को, और राना सनाउल्लाह को, शबाज शरीफ को, हमजा शबाज को, और ख्वाजा साद रफीक को, और इसहाक डार साहब को। ये है अपना, और भी हमारे दोस्त है, साथी हैं। तो ये इसका निशाना हम बने हैं और पूरी पार्टी बनी है। ये सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, सब तमाशा फ्रॉड है जो इस मुल्क के साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, हमारी पार्टी के साथ हुआ है। ये क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे या इसके खिलाफ खड़े होंगे? आज ये फैसला करके आपने उठना है, इसके बगैर मैं आपको यहां से उठने नहीं दूंगा। बोलो
یہ تماشا دیکھتے رہنا ہے یا اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے؟ بھائی اب میں یہیں پہ بات اپنی ختم کرتا ہوں. میں یہیں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں آپ کو کہوں گا کہ میرے سامنے صرف ایک نعرہ لگا دیں اور میں بھی اس کا جواب دوں گا. ووٹ کو تھینک یو. میاں محمد نواز شریف، قائد پاکستان میاں نواز شریف، وزیر اعظم، ہم سب کا لیڈر، وہ چاند ستارہ، میرے جان سے پیارا، ہم سب کا قائد، یہ تیرا قائد، یہ میرا قائد، یہ چاند ستارہ، ہم سب کا پیارا. حسن اقبال آپ سنبھالیں. اوور ٹو یو حسن اقبال. احسن اقبال صاحب تشریف لاتے ہیں. جی سب حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں اور یہ جو بیچ میں گیلری ہے اسے خالی کر دیں چونکہ پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آتا. یہ تمام کارکنوں سے درخواست ہے کہ ڈسپلن کا مظاہرہ کریں اور بیچ کی گیلری فوراً خالی کر دیں یا نیچے بیٹھ جائیں جلدی سے پلیز، تاکہ قائد کی ہم بات مکمل سن سکیں. نیچے بیٹھ جائیں آپ پلیز، بیچ میں جو لوگ ہیں نیچے بیٹھ جائیں. حسن اقبال صاحب میں نے اپنی بات ختم کر لی ہے، میں آپ کے حوالے کر دیا فلور. ٹھیک ہے جی. اب میں درخواست کروں گا صدر پنجاب مسلم لیگ نون جناب رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں پروفیسر ساجد میر صاحب کو دیکھ رہا ہوں، میرا سلام پہنچائیں ان کو. پروفیسر صاحب میرا سلام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قائدین، محترم قائد پاکستان، قائد جمہوریت میاں محمد نواز شریف صاحب، معزز محترم اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، معزز محترم اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، بڑے ضروری ہیں، معزز و محترم ٹکٹ ہولڈر صاحبان، قومی و صوبائی حلقہ جات، آج ہم سب کے سامنے قائد پاکستان نے، ہمارے قائد نے ایک راستے کا تعین کیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے. یہ جس راستے کا تعین انہوں نے کیا ہے، یہ راستہ پاکستان کی عزت کا راستہ ہے، یہ پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے، یہ پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کا راستہ ہے، یہ پاکستان کے عام آدمی کی مشکلات کو حل کرنے کا راستہ ہے، یہ راستہ پاکستان کو آگے بڑھانے کا راستہ ہے. یہ راستہ جو ہے یہ ہماری سیاسی جدوجہد کا راستہ ہے، یہ ہماری جمہوری پرامن جدوجہد کا راستہ ہے اور یہ عوامی جدوجہد کا راستہ ہے. اور اس عوامی جمہوری اور سیاسی پرامن جدوجہد کا
حق ہمیں اس ملک کا آئین دیتا ہے. اس ملک کے آئین میں یہ گرانٹڈ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے، اپنے ملک کے لیے پرامن سیاسی جمہوری جدوجہد جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور آج قائد محترم نے وہ راستہ ہمیں تمام دلائل کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ مزید بات کرنا شاید آسان نہیں کہ انہوں نے اتنا کمپریہنسولی جو ہے وہ ہر پہلو کو کور کیا ہے. میں صرف ایک آپ کی یادداشت کے حوالے سے، آج سے کوئی 22 برس پہلے 99 میں جب پاکستان اتنا طاقتور تھا کہ پوری دنیا کے ملک جو ہے وہ ایک طرف تھے، اور ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کر کے، 5 ایٹمی دھماکے کر کے، ان کا وزیر داخلہ جو ایل کے اڈوانی ہے وہ ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا تھا کہ آج پاکستانی قوم کو وہ سلیقہ اور طریقہ سیکھ لینا چاہیے کہ ایک ایٹمی قوت سے کیسے بات کرتے ہیں، کیونکہ آج ہم ایٹمی قوت ہیں. ہم ایٹمی قوت جو ہے وہ 11 مئی 1998 کو بن چکے ہیں. اس وقت پوری قوم جو ہے وہ غم زدہ تھی، افسردہ تھی، اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف تھی. اور اس وقت امریکی صدر نے پاکستان کے وزیر اعظم کو فون کر کے کہا کہ جتنے ڈالر چاہیے وہ بتائیں اور دنیا کے جس اکاؤنٹ میں چاہیے وہ بتائیں، لیکن خبردار ایٹمی دھماکے نہ کرنا، کیونکہ دنیا کسی مسلمان قوت کو ایٹمی قوت نہیں دیکھنا چاہتی. اس ماحول میں پاکستان اتنا باعزت تھا، پاکستان اتنا طاقتور تھا کہ پاکستان کے قائد، اس وقت کے وزیر اعظم اور میرے قائد میاں نواز شریف نے ہندوستان کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے. یہ تھی پاکستان کی عزت اور یہ تھی پاکستانی قوم کی عزت. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کوئی لوڈ شیڈنگ تھی؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ 99 میں جو ہے وہ پوری طرح سے ہوش مند تھے. کوئی اس وقت کسی کو خود کش دھماکوں کا معلوم تھا؟ کوئی پورے ملک میں خود کش دھماکوں کے نام سے کوئی واقف نہیں تھا، لوڈ شیڈنگ کے نام سے کوئی واقف نہیں تھا. پوری دنیا کے اخبار لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے. یہ حالات تھے پاکستان کے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں محمد نواز شریف. اور اس کے بعد پھر 12 اکتوبر آ گیا. 12 اکتوبر کے بعد پھر جو ہوا وہ تفصیل ہے، اس میں جانے کے لیے اس وقت نہیں ہے. لیکن جب 2013 میں کوئی 15 سال بعد دوبارہ پوری دنیا کے اخبار یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، اور ملک میں 24 میں سے 18-20 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اور دہشت گردی کا یہ عالم تھا کہ وہ سوات تک آن پہنچے تھے اور کہتے تھے کہ جی اسلام آباد انہوں نے جو ہے اتنے دنوں میں پہنچ جانا ہے. ہر طرف جو ہے وہ خود کش دھماکے تھے. ایسے میں دوبارہ اس قوم نے مینڈیٹ دیا اور دوبارہ سے جو ہے وہ پاکستان کی باغ دوڑ جو ہے میاں محمد نواز شریف نے سنبھالی. اور 2018 تک 2017 تک صرف 4 سالوں میں وہ جو لکھا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، پاکستان کے متعلق پوری دنیا کے رسائل اور اخبارات لکھ رہے تھے کہ پاکستان اب مستحکم ہونے جا رہا ہے. ہمارا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 5.8 تھا، 6 کے قریب تھا، جو اب مائنس جو ہے وہ ہونے کو ہے. اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان نے دہشت گردی کے اوپر قابو پا لیا ہے،
اور دہشت گردی کا جو ہے وہ کلا کوما کر دیا, قابو پا لیا اس پہ. بعض لوگ تانا دینے کی زبان میں بات کرتے ہیں کہ جی وہ تو لا انفورسنگ ایجنسیز نے کیا, پاک فوج نے کیا. اس میں کوئی شک نہیں, ہمارے فوجی جوانوں نے قربانیاں دی, ہماری فوج نے قربانیاں دی, ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے قربانیاں دی. بالکل انہوں نے جو ہے وہ کنٹرول کیا, لیکن وہ کون سی بات مختلف تھی جو پچھلے 16 سال میں نہیں تھی اور ان 4 سالوں میں تھی؟ وہ پولیٹیکل ول تھی اور میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ تھی. اس وجہ سے دہشت گردی پہ قابو پایا گیا. اور وہ جو لوڈ شیڈنگ تھی 18 اور 20 گھنٹے کی, وہ لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. آج بھی ہم اپنی کیپیسٹی جتنی ہماری ضرورت ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ بجلی پیدا کرنے کے قابل ہے. اور بجلی کے کارخانے جس طرح سے لگے آپ سب کے سامنے ہے, وہ تقریبات بھی اور وہ سارے معاملات میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا. میں دوبارہ اسی بات پہ آتا ہوں کہ قائد محترم نے جس راستے کا تعین کیا ہے یہ جمہوری راستہ ہے, یہ پرامن جدوجہد کا راستہ ہے. یہ جو لوگ اس بات کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کرتے ہیں, میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ آئینی جدوجہد کا راستہ ہے, یہ قانونی جدوجہد کا راستہ ہے, یہ پرامن جمہوری جدوجہد کا راستہ ہے, یہ پرامن سیاسی جدوجہد کا راستہ ہے. اس کو کوئی اور معنی نہ پہنائے جائیں, لیکن یہ راستہ جو ہے اگر ہم نے یہ اختیار نہ کیا, یہ راستہ اختیار نہ کیا, تو پھر جو 99 میں پاکستان کی طاقت تھی اور پھر ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا اور 2013 میں تو سنبھل گیا, لیکن شاید پھر ہم آنے والے سالوں میں ایسی نوبت کو چلے جائیں کہ پھر ہم سنبھل بھی نہ سکیں. ملک افراتفری کا شکار ہو, ملک جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو. جب یہاں پہ آٹا لوگوں کو نہیں ملے گا تو پھر لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے اور اس ملک میں انتشار ہوگا, افراتفری ہوگی. جب لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا, جب امن و امان کی صورتحال ایسی ہی ہوگی جیسی اب ہے اور اس سے زیادہ بری ہوگی, تو یہ ملک جو ہے یہ انارکی کا شکار ہوگا. جب ملک افراتفری اور انارکی کا شکار ہوتے ہیں تو ملک ٹوٹ جاتے ہیں, معاشرے ٹوٹ جاتے ہیں. اور جب معاشرے ٹوٹتے ہیں, جب ملک ٹوٹتے ہیں تو پھر اس ملک کے عوام کا جو حشر ہوتا ہے, وہ آپ افغانستان کا حشر دیکھیں, آپ شام کا حشر دیکھیں کہ وہاں کے باشندے جب اپنے ملک سے دوڑے تو ان کے بچوں کی ساحل سمندر پہ لاشوں کو دیکھ کے پوری دنیا تڑپ گئی, پوری دنیا تڑپ گئی. لیکن وہ قوم جس حال سے گزری یہ لفظوں میں جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اگر ہم نے اس ملک کو, اس قوم کو, اپنے آپ کو, کسی کو نہیں اپنے آپ کو اگر ہم نے ان حالات سے بچانا ہے تو پھر جس راستے کا تعین میاں نواز شریف نے, قائد پاکستان نے, ہمارے قائد نے کیا ہے, ہمیں پورے صدق دل سے, کسی منافقت کو دیر میں رکھ کے نہیں, پورے صدق دل سے حلفاً قرآناً اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو ہے اس بات کا آج عہد کرنا ہوگا کہ ہم اس راستے پہ, اس مشکل راستے پہ جو ہے وہ پوری جواں مردی سے اور پوری کمٹمنٹ سے اور پوری وفاداری سے چلیں گے. جو اس عہد پہ قائم ہے وہ ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ میرے ساتھ اس بات کا عہد کرے, ہاتھ اٹھا کے. اور میں آخر میں یہ بات جو ہے وہ کرنی چاہوں گا کہ اگر آپ سب, آپ یہاں پہ تمام ایم پی اے صاحبان موجود ہیں, ایم این اے صاحبان موجود ہیں, ٹکٹ ہولڈر صاحبان موجود ہیں, اگر آپ اپنے اپنے حلقوں میں اس جمہوری اور سیاسی پرامن جدوجہد کے لیے خود کو منظم کریں, اپنے جو ہے وہ حلقوں کو منظم کریں, تو کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ہماری پرامن جدوجہد جو ہے
وہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو. ڈویژنل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ تنظیمیں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں اور نوٹیفائی ہو چکی ہیں. اب ہم نے صوبائی حلقے کے لیول پہ آپ کو منظم ہونے کا جو ہے وہ ٹارگٹ دیا ہے. ہر صوبائی حلقے کا جو ایم پی اے ہے, جو ٹکٹ ہولڈر ہے, اسے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اگر وہ حلقے کا صدر خود بننا چاہتا ہے وہ بنے, ذمہ داری لے, اس کو ہم ذمہ داری دینے کو تیار ہیں. لیکن اگر وہ خود ذمہ داری نہیں لینی چاہتا تو پھر کسی ورکر کو دے. ادھر ادھر جو ہے وہ کسی کو پراکسی کو بٹھانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی. آپ اپنے حلقوں کو, صوبائی حلقوں کو منظم کریں اور ہر حلقے سے جس طرح سے تفصیل جو ہے وہ آپ تک پہنچی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کارکنوں کو منظم کر کے جو ہے وہ پارٹی کے صوبائی آفس آپ پہنچائیں. انشاءاللہ تعالی اس پرامن جمہوری اور سیاسی جدوجہد کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور 16 اکتوبر کا جو جلسہ ہے, یہ جلسہ ہم نے پہلے پی ایم ایل این کا رکھا تھا. ہماری مین سپیکر مریم نواز صاحبہ تھی. اب پی ڈی ایم نے اسے جو ہے وہ آپٹ کر لیا ہے. اب تمام پارٹیز کے جو ہے وہ قائدین آئیں گے. تو اس لیے یہ جلسہ کیونکہ پہلا جلسہ ہے, اس کی کامیابی جو ہے وہ آخری کامیابی کے لیے ضروری ہے. فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. اس لیے آپ نے پنجاب بھر سے آنا ہے. آپ نے جو گجرانوالہ ڈویژن, لاہور ڈویژن اور لاہور سٹی ڈویژن, سرگودا ڈویژن اور فیصل آباد ڈویژن جو ایڈجوائننگ ڈویژن ہیں, ان کی ذمہ داریاں اپنے طور پہ ہیں. لیکن آپ نے پورے پنجاب سے آنا ہے اور انشاءاللہ تعالی 16 اکتوبر کو ہی میرے قائد میاں نواز شریف کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ پوری قوم نے جس راستے کا انہوں نے تعین کیا ہے اس راستے کے اوپر انہوں نے لبیک کہہ دیا ہے. اور ان کی سربراہی میں, ان کی جو ہے امامت میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم اس کامیابی کو حاصل کریں گے اور پاکستان کو آگے بڑھائیں گے اور پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ مشکلات سے نکالیں گے. پاکستان زندہ باد, میاں نواز شریف زندہ باد. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. انشاءاللہ 16 اکتوبر کو تمام راستے, تمام قافلے اپنی قائد مریم نواز کے ہم قدم ہوں گے. بلا تاخیر درخواست کروں گا پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جناب خواجہ محمد آصف صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد کوئی گنجائش تو نہیں رہتی کہ اس میں کوئی ہم کو ایڈیشن کر سکیں, کوئی اس کا اضافہ کر سکیں. بڑی جامع تقریر انہوں نے کی ہے. عصر کا بھی وقت ہوا ہے اور مغرب کا ہونے والا ہے. میں 2-4 منٹ میں 1-2 باتیں کروں گا. سب سے پہلے آج اجتماع کو میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف دونوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور ان کی جو قربانی ہے حمزہ کی, پچھلے 1.5 سال سے وہ قید ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے. حمزہ کی پارلیمنٹری پارٹی موجود ہے یہاں پہ, وہ ان کا لیڈر آف اپوزیشن ہے, قائد ہے پنجاب اسمبلی میں. وہ قربانی کی ایک نئی تاریخ جو ہے رقم کر رہا ہے حمزہ. میاں شہباز شریف صاحب دوسری دفعہ قید ہوئے ہیں اس دور حکومت میں, اور بشیر میمن صاحب کی زبانی آپ نے سن لیا ہے کہ قائد محترم کے خاندان کو کس طرح ٹارگٹ کرنے کی ہدایات عمران خان جو ہے وہ ایشو کرتا تھا, جس میں
मियां नवाज शरीफ साहब खुद कायद मोहतरम, हमारी बेटी मरियम नवाज, हमारा बेटा कैप्टन सफदर, हमजा शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब, आज ये तगदो जो है या ये जुस्तजू जो है, ये जदोजहद जो है, मियां नवाज शरीफ अपने चौथी दफा इक़्तिदार में आने के लिए नहीं कर रहे। उनकी जद्दोजहद जो है वो पाकिस्तान में अवाम के इक़्तिदार की जद्दोजहद है। 70 साल से 72 साल से हम सरगर्दा हैं एक कौम की हैसियत से, लेकिन अवाम का इक़्तिदार आज भी एक सराब है और आज भी एक ऐसी मंजिल है जिसे हम गुम कर चुके हैं। 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, जिस तरह आरटीएस को डाउन करके अवाम की ताकत को या अवाम के इक़्तिदार को जिस तरह रोका गया, वोट की हुर्मत को जिस तरह पामाल किया गया, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे वाकयात बहुत हुए हैं, लेकिन इसका खमियाजा इस वक्त 22 करोड़ अवाम भुगत रही है। इसकी कीमत जो है पाकिस्तान के तूलो अर्ज में आम आदमी अदा कर रहा है। महंगाई की सूरत में, भूख की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में। एक जुर्म वो था जो नवाज शरीफ को निकाला गया। एक मुंतखब, तीसरी दफा मुंतखब, बार बार पाकिस्तान की आवाम ने मियां नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा पर मोहर सब्त की। तीसरी दफा वो वजीर आजम मुंतखब हुआ 2013 में। वो फौजी आमिर कहा करता था नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा। नवाज शरीफ वापस आया और अवाम ने उसको इक़्तिदार बख्शा, पहले पंजाब में, फिर पंजाब में और वफाक में, दोनों जगह। पहला जुर्म था कि उसको वहां से निकाला गया, अवाम के इक़्तिदार को पामाल किया गया, उसकी हुर्मत को पामाल किया गया। दूसरा जुर्म कि जब अवाम की अदालत लगी तो अवाम की वर्डिक्ट को जो है मस्क कर दिया गया, आरटीएस डाउन करके। अवाम की चॉइस में, अवाम की ख्वाहिशात के आगे धांधली का बंद बांधा गया। लेकिन आज 2 साल के अंदर जो कीमत इस कौम ने अदा की है, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, आज पाकिस्तान सारी दुनिया में तन्हा है, उसका कोई दोस्त नहीं है। आपने कश्मीर, सकूत श्रीनगर, 72 साल की इस तारीख में हमने 3 जंगें कश्मीर के लिए लड़ी। हमारी अफवाज की शहादतें इस बात का सबूत हैं कि हमारी क्या कमिटमेंट थी कश्मीर कॉज के साथ। आज कश्मीर और कश्मीरी दोनों पार्सल करके इस हुकूमत ने बेच दी हैं। आज वो सरीना के बाहर एक क्लॉक लगा हुआ है कि कश्मीर में लॉकडाउन को कितने दिन हो गए हैं। उस क्लॉक के अलावा हमारी कोई कश्मीर के साथ कमिटमेंट नहीं है। और उसके बाद जो कश्मीर का हमारा हिस्सा है उसका वजीर आजम हमने गद्दार डिक्लेयर कर दिया। और चलो पाकिस्तानियों को गद्दार डिक्लेयर करो, उन कश्मीरियों को तो गद्दार डिक्लेयर करो। और राजा फरूक हैदर को गद्दार डिक्लेयर कर दिया है। सारी दुनिया में तमाशा लगा हुआ है कि ये किस कश्मीर के पीछे लगे हुए थे पाकिस्तानी। जो इनके पास अपना कश्मीर है उसका वजीर आजम बकौल इमरान खान के वो गद्दार है। वफाकी हुकूमत के इजाजत के बगैर 124A की जो है वो FIR दर्ज नहीं हो सकती।
और कीमत, उस रात की कीमत जो उस रात में जो कुछ हुआ 2018 में, उसकी कीमत जो है पूरे 2 साल से सारी कौम जो है वो अदा कर रही है। 70 साल में इस कौम ने इतना नुकसान नहीं उठाया जो 2 साल में जो है इमरान खान की हुकूमत में नुकसान उठाया है। सब कुछ लुट गया, मईशत बर्बाद हो गई, लोगों का सुकून बर्बाद हो गया। ये और कितनी देर जो है ये कौम ये कीमत अदा करेगी। वक्त आ गया है, कायदे मोहतरम ने जंग का ऐलान किया है। यह जमहूरियत की जंग है, जिस तरह मेरा भाई सनाउल्लाह, राना सनाउल्लाह कह रहा था, जमहूरियत की जंग है। और हमने हर दौर में जमहूरियत के लिए नवाज शरीफ की क़यादत में जंग लड़ी है। और आज भी 84 मेंबर है नेशनल असेंबली के। इंशाअल्लाह ताला जब नुक्ता-ए अरूज पहुंचेगा इस जदोजहद का, इस मूवमेंट का, तो ये 84 के 84 मेंबर जो है नवाज शरीफ की कॉल के ऊपर असेंबली से इस्तीफा देंगे। और फिर हम देखेंगे कौन सेनेट के इलेक्शन कराता है, वो कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो सेनेट के इलेक्शन करेगा। इसी तरह हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी पंजाब में जो है कायद की आवाज के ऊपर, वो भी सारे के सारे इस्तीफा देंगे। ये हमारा जो कल्चर डेवलप हुआ है पिछली चंद दहाइयों के अंदर, मैंने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंगें 90 की दहाई में भी देखी, पिछली दहाई में भी देखी, लेकिन जो इस वक्त कमिटमेंट नजर आती है हमारी पार्लियामेंट्री पार्टीज में, हमारे मेंबरान में, वो कमिटमेंट जो है पहले इतनी ज्यादा नहीं थी। ये एक कल्चर है जो डेवलप हुआ है। अल्लाह ताला इस कल्चर को आगे बढ़ाए और इसको तकवीयत बख्शे। मगरिब का वक्त होने लगा, मैं लंबी बात कर दी है थोड़ी सी, आपसे माजरत खा हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब ख्वाजा आसिफ। अब जिसका शाहकार का इंतजार था वो शाहकार आ गया। मेरी मुराद आपकी कायद, मेरी कायद, पाक धरती की बेटी, जिसकी धरती पे आने की दमक से सब कांप रहे हैं, है जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। तो आपकी और मेरी कायद, वक्त की आवाज, मरियम नवाज, मरियम 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 मरियम, कौम की बेटी, कौम की आवाज, कौम की बेटी, कौम की आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, कौम की बेटी, कौम की आवाज। शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मोहतरम प्यारे कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुअज़्ज़ज़ कायदीन कराम, मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स और ख़ुसूसी तौर पे ये जो माशाअल्लाह इतनी सारी ख़वातीन यहाँ पर बैठी हैं, आप सबको मेरा दिल की गहराइयों से मैं आज वेलकम करती हूँ। आप सबको सलाम पेश करती हूँ और इस तारीखी इजलास में आपको खुशामदीद भी कहती हूँ। आज का इजलास सिर्फ इसलिए तारीखी नहीं है कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में एक फैसला कुन जिद्दोजहद में दाखिल होने जा रहे हैं। आज का ये इजलास इसलिए भी तारीखी है कि जितने सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स यहाँ पर बैठे हैं, उन सब ने वफा की एक तारीख रकम की है।
آپ سب نے نہ صرف وفا کی تاریخ رقم کی ہے بلکہ آپ سب نے جد و جہد کی. آپ سب نے پاکستان کا جو مسلم لیگ کا کلچر تھا, خواجہ آصف نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ نے 72 سال کے بعد مسلم لیگ کا کلچر بدل دیا ہے. جس طرح آپ ظلم کے سامنے, جبر کے سامنے, دھونس اور دھاندلی کے سامنے آپ کھڑے رہے ہیں, اپنے قائد کے ساتھ, اپنی جماعت کے ساتھ, قائد کے موقف کے ساتھ, قائد کے نیریٹو کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ, آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ. میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے نہ صرف سلام پیش کرتی ہوں بلکہ سلوٹ کرتی ہوں. میاں صاحب نے جو بیانیہ دیا پاکستان میں, اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ میاں صاحب کا بیانیہ ہے, اور وہ جانتے ہیں نا کہ وہ بیانیہ کیا ہے. اگر اس بیانیے کو صرف ایک نعرے میں سمو دیا جائے تو وہ ہے ووٹ کو عزت دو. تو پھر میاں صاحب تو اسمبلی میں نہیں ہے نا, میاں صاحب تو نااہل ہیں, میں بھی نااہل ہوں, تو میاں صاحب پھر کس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں؟ قوم سے بھی زیادہ قوم کے ووٹ کی ترجمانی کون کرتا ہے؟ آپ سب کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ جو قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جو ووٹ کی عزت اور ووٹ کی حرمت پامال ہوئی ہے, اس کے سب سے بڑے گواہ یہاں پر یہ MNAs, ٹکٹ ہولڈرز اور سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے حلقوں میں جس طرح سے دھاندلی ہوئی, اور وہ دھاندلی 3 مہینے پہلے شروع ہو گئی تھی, مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو دھاندلی آپ اس کے عینی شاہد ہیں, گواہ ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہر بیماری کا علاج اس ایک نعرے میں, جس کو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, اس میں چھپا ہوا ہے. کیونکہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پھر جو لا کر ہمارے سروں پہ مسلط کیے جاتے ہیں, اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں لائق کون ہے, اس میں کون جو ہے وہ ملک کی خدمت کر سکتا ہے, کس کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں. اس میں پھر ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے, اور وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ کون کتنا تابع دار ہے. اور جب تابع داروں کو لایا جاتا ہے تو آج پاکستان میں جو مہنگائی ہے, پاکستان کے اندر جو لاقانونیت ہے, پاکستان کے اندر جو انتقام ہے, پاکستان کے اندر جو آئینی اور جو شخصی حقوق جن کے اوپر بالکل گورنمنٹ کا کنٹرول ہے, جو کہ سسپینڈ ہوئے ہیں, پھر یہ ہوتا ہے. اور جب میاں صاحب آپ کا مقدمہ اٹھاتے ہیں, آپ کی جنگ لڑتے ہیں, پاکستان کے عوام کی جنگ لڑتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ آئین کی عزت ہونی چاہیے, جب وہ کہتے ہیں کہ قانون کی عزت ہونی چاہیے, جب وہ کہتے ہیں کہ انتقام نہیں احتساب ہونا چاہیے, جب وہ کہتے ہیں کہ میرے لوگوں کی ترجمانی ہونی چاہیے, ووٹ کے جو بکسے ہیں اس کے اندر جس کا ووٹ ڈالا جائے اسی کے نام نکلا جائے, تو پھر ان کے اوپر غداری کے مقدمے بنتے ہیں, ان کے اوپر غداری کے پرچے کٹتے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ کیسا غدار ہے یہ جس نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر دیے؟ کیسا غدار تھا یہ جس نے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کا جو سیکیورٹی تھی, پاکستان کا جو ڈیفنس تھا, اس نے اس کو مضبوط کر دیا. کیسا غدار ہے یہ جس کی غداری کی گواہی چاگی کے پہاڑ بھی دیتے ہیں. کیسا غدار تھا یہ, کیسا غدار تھا یہ جو JF-17 تھنڈر بنا گیا اور پاکستان کے ڈیفنس کو ناقابل تسخیر بنا گیا. کیسا غدار تھا وہ جو موٹر وے بنا گیا جس پہ ضرورت پڑنے کے اوپر جنگی جہاز لینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں. کیسا غدار تھا وہ جب وہ اقتدار میں آیا تو پاکستان کی ہر گلی سے, پاکستان کے ہر شہر سے بارود کی بو آتی تھی. پاکستان کے شہروں میں شہریوں پر ڈرون حملے ہوتے تھے, دھماکوں میں, بم دھماکوں میں روز لوگ شہید ہوتے تھے. کیسا غدار ہے وہ کہ اپنے سینے پہ اپنی سیکیورٹی رسک کو لے کر وہ ضرب عزم اور رد الفساد لڑ کر, کہتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے فوج تھی,
बिल्कुल रद्दुल फसाद में ज़र्ब अज़्ब के पीछे फौज थी, लेकिन आगे नवाज शरीफ खड़ा था। नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा कैसा गद्दार था जो मुल्क में खजाना कमजोर होने के बावजूद उसने फौज को, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि इतनी बड़ी बड़ी जंगें हम लड़ने जा रहे हैं, हम आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। उसने अपनी हुकूमत का पेट काट कर पैसे निकाल कर जो है वो दिए उस जंग के लिए और आगे बढ़ के वो जंग लड़ी। कैसा गद्दार है वो, जिसको जब पाकिस्तान मिला तो 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, पाकिस्तान को रोशनियां देकर चला गया। कैसा गद्दार था वो। और फिर बड़े अफसोस की बात है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये हुक्म आया कि इश्तिहारी को इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए और उसके पर्चे जो हैं और इश्तिहार जो हैं वो जगह जगह लगाए जाएं। आप लगाएं इश्तिहार, उसमें बेशक आप नवाज शरीफ का चेहरा डाल दें, लेकिन जब आप गद्दारी का, भगौड़े होने का इश्तिहार लगाएंगे तो लोगों को उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ की शक्ल नजर आएगी। लोग उसमें नवाज शरीफ को नहीं देखेंगे, उसमें उनको जनरल परवेज मुशर्रफ की झलक नजर आएगी, जो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब हुआ, जिसको अदालतों ने सजा दी और नतीजतन क्या हुआ कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा उस अदालत को इस सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। वो कानून को, आइन को, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को मुक्के दिखाता हुआ निकल गया और किसी अदालत की, किसी जज की इतनी जुर्रत नहीं हुई कि उसको ललकार सके कि तुम भी मुल्क में वापस आओ। और फिर कहते हो कि हम ढोल बजाएंगे। नैब ने कल कहा कि हम ढोल बजा के ऐलानात करेंगे कि नवाज शरीफ को वापस लाओ। तुम्हें इतना शौक है ढोल बजाने का तो जरूर बजाओ, लेकिन जब तुम ढोल बजाओगे तो आवाज ढोल की नहीं आएगी, आवाज अरशद मलिक की गवाही की आएगी। जब तुम ढोल बजाओगे तो ढोल में से जो आवाज आएगी वो शौकत अजीज सदीकी की गवाही की आवाज आएगी। जब तुम ढोल बजाओगे तो आसिम सलीम बाजवा साहब के पिज़्ज़े के कारोबार की आवाज आएगी। जब तुम ढोल बजाओगे तो आवाज आएगी कि किस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें करते हैं। आवाज आएगी कि नैब को कुछ खास फेस और कुछ खास केस ही क्यों नजर आते हैं। आवाज आएगी कि काजी फाइज ईसा जैसे अपराइट जज, उनकी वाइफ जो सरीना ईसा हैं, वो तो लाठियां टेकते हुए अदालतों के चक्कर लगाती हैं, एफबीआर के बाहर खड़ी होकर इंतजार करती हैं, लेकिन जनरल आसिम सलीम बाजवा की वाइफ, इमरान खान साहब की बहन, उनको तो कोई अदालत, कोई नैब बुलाने की जुर्रत नहीं कर सकता। और जब आप ढोल बजाएंगे तो अभी कल जो इंकशाफात आज मियां साहब ने आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं, तो उसमें जो बशीर मेमन साहब हैं, उनकी गवाही की आवाज आएगी। नवाज शरीफ की आवाज तो आपने बंद कर दी, नवाज शरीफ की तकरीर टीवी पे दिखाने की इजाजत नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ की आवाज अब टीवी पर दिखाने की जरूरत भी नहीं है। नवाज शरीफ का मुकदमा गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर पहुंच चुका है। अब आवाज उसकी बंद करोगे कि तो उसकी आवाज गूंजेगी इंशाअल्लाह। और नवाज शरीफ की आवाज उस गली, मोहल्लों, घरों तक पहुंचाने में मीडिया का किरदार तो है, मियां साहब के नैरेटिव का किरदार तो है, आप सबका है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने आवाज वो गली गली पहुंचाई है, वो नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म ने वो आवाज गली गली पहुंचाई है। और मेरी, अब क्योंकि मगरिब का टाइम है तो मुझे इसको जल्दी खत्म भी करना है अभी, लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहती हूं कि आज ये भी आवाजें आती हैं ना कि नवाज शरीफ बीमार हैं, बाहर हैं, तो अंदर क्यों नहीं आते, वापस क्यों नहीं आते, और शायद कारकुनों को लड़ने के लिए छोड़ दिया है। तो मैं अपने कारकुनों को ये यकीन दिलाना चाहती हूं कि नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने सारे जुल्म, सारे वार पहले अपने सीने पे लिए और उसके बाद हमारी बारी आई है। हमेशा होता ये है
ہوتا یہ کہ کارکن جب قربانی دینے کا ٹائم آتا ہے تو لوگ کنٹینر میں چھپ جاتے ہیں اور کارکنوں کو نہتے کارکنوں کو آگے کر دیتے ہیں. اس دفعہ یہ ہوا کہ نواز شریف نے سارے وار پہلے اپنے سینے پہ سہے. نواز شریف نے 70 سال کی عمر میں نواز شریف نے اس بیماری کے حال میں ایک دفعہ نواز شریف کو اڈیالہ جیل میں ہارٹ اٹیک ہوا اور ایک دفعہ نیب کی کسٹڈی میں ہوا. وہ سب نواز شریف نے پہلے اپنے اوپر سہا اور اس کے بعد اس نے کارکنوں کو آواز دی. اور آج بھی انہوں نے جب آواز دی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ لندن میں بیٹھے, انہوں نے اپنی بیٹی کو, اپنی نہتی بیٹی کو کارکنوں کی صف میں پہلے کھڑا کیا. اور جب قربانی دینے کا وقت آئے گا تو آپ مریم نواز شریف کو سب سے پہلے صف میں کھڑا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. نواز شریف ایک مشرقی والد ہیں, وہ ایک مشرقی والد ہیں, بہت محبت کرنے والے شفیق والد ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے وہ اوور پروٹیکٹیو ہیں. لیکن وہ اس آدمی کا آپ جذبہ دیکھیں, اس انسان کا جذبہ دیکھیں کہ جس کو ذرا سی آہٹ پہ ہوتا تھا کہ مجھے گرفتار نہ کر لیں, کہیں بیٹی کو کوئی گرفتار نہ کر لے. انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بیٹی اپنا بیگ تیار کرو, اگر گرفتار ہو تو سینہ تان کے جانا اور گھبرانا نہیں, کیونکہ جب اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ یہ اتر آتے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے دن تھوڑے ہیں. اور آخر میں میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جب بھی نواز شریف پہ کوئی امتحان کا وقت آیا, نواز شریف نے کوئی تہیہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی, اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اتاری اور نواز شریف کو فتح یاب کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کا جذبہ دیکھ کے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ تحریک اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو چکی ہے. اور آخر میں میرے ساتھ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا سر نہیں جھکنے دو گے, آئین کا سر نہیں جھکنے دو گے, قانون کا سر نہیں جھکنے دو گے, جمہوریت کا سر نہیں جھکنے دو گے, ووٹ کی عزت اور حرمت کا سر نہیں جھکنے دو گے, پاکستان کے عوام کا سر نہیں جھکنے دو گے. اور مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنے قائد محمد نواز شریف کے نظریے کا سر نہیں جھکنے دو گے. اور وعدہ کرو کہ پی ڈی ایم اور یہ جو اب موومنٹ چل رہی ہے اس کے اندر شانہ بشانہ اپنے قائد کے, اپنی بہن کے, اپنی بیٹی کے پورے جذبے اور تیاری کے ساتھ شریک ہوگے انشاءاللہ. اور جو پاکستان کے عوام نے, ایک منٹ بیٹا, پاکستان کے عوام نے جو پی ڈی ایم سے, جو نواز شریف سے, جو مسلم لیگ نون سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں, ان امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دو گے. ایک جو بھی آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے وہ کاروباری ہو اس کی امیدیں ہیں, یا وہ ریڑی والا ہو, یا وہ تاجر ہو, یا وہ میڈیا پہ ظلم ہو رہا ہو, یا کوئی جج ہے جس کو نشانہ بنایا ہو, یا کوئی بھی ہے, وعدہ کرو کہ ان کی امیدیں جو نواز شریف سے وابستہ ان کو ٹوٹنے نہیں دو گے. وعدہ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. پارلیمنٹیرینز مسلم لیگ نون کا ایک ایک پارلیمنٹیرین, ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر, ٹکٹ ہولڈر زندہ باد. شہباز شریف زندہ باد. حمزہ شہباز زندہ باد. اور آخر میں نواز شریف زندہ باد. پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد. بہت 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 شکریہ. یہ تھی وقت کی آواز, پاکستان کے مستقبل کی آواز, مریم نواز. بلا تاخیر ہمارے بہت ہی پیارے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر نواز شریف کا اعتبار جناب شاہد حقان عباسی صاحب. تھوڑا تشریف رکھیں یار, تھوڑا بات سن لیں. تشریف رکھیں.
مغرب 5:39 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج مجھے اپنے ایم این اے ایم پی اے بھائیوں اور بہنوں کو مل کر بڑی خوشی ہوئی. اب امتحان آپ کا ہے. میاں صاحب نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ہمارا بیانیہ بڑا واضح ہے. اس بات کو یاد رکھیں. ایک پہلی بات یہ ہے کہ جو عوام ایک امانت ہمارے سپرد کرتے ہیں ووٹ کی، اس میں خیانت نہیں ہوگی. اور دوسری بات کہ ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے. ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے. ہم آئین کی بات کرتے ہیں. ہمارا جھگڑا، ہمارا مسئلہ ان لوگوں سے ہے جو آئین توڑتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں. اب امتحان آپ کا ہے. یہ 2 مہینے اپنی جماعت کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے وقف کر دیں. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ مسلم لیگ نون پہلی جماعت ہے جس کی لیڈرشپ جیلوں میں گئی. نواز شریف صاحب گئے، مریم نواز صاحبہ گئیں، شہباز شریف آج بھی جیل میں ہیں، حمزہ شہباز آپ بھی جیل میں ہیں، بہت سے لیڈر گئے. اب امتحان آپ کا ہے. آپ نے باہر نکلنا ہے، لوگوں کو نکالنا ہے. خانہ پوری کی بات مت کریں. میں تقریباً اس پنڈال میں سب سے پرانا ہوں اس جماعت کے اندر. شاید رانا تنویر صاحب زیادہ ہیں. جاوید ہاشمی صاحب تو میں 9ویں میں پڑھتا تھا تو لیڈر تھے. لیکن آج آپ کو نکلنا ہوگا اور خانہ پوری کے لیے نہیں. اگر لاٹھی پڑے گی تو پہلی لاٹھی آپ کو لگنی چاہیے. اگر آنسو گیس چلے گی سب سے پہلے آپ کو کھانی چاہیے. اگر پتھر مارنا پڑے سب سے پہلا پتھر آپ ماریں گے. یہ کرسیاں جو آپ کے پاس ہیں، یہ عہدے جو ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی امانت ہے. یہ عزت پاکستان کے عوام کی امانت ہے. آج وقت ہے کہ ہم باہر نکلیں، کیونکہ آج ملک مشکل میں ہے. آج عوام تکلیف میں ہے. ہم نے ان کی تکلیف کو دور کرنا ہے اور یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے جو اس پنڈال کے اندر ہیں. ایک دوسرے کو نہ دیکھیں کہ وہ آئے گا. ہمیں آج سے ابتدا کرنی ہے. پہلا جلسہ 16 تاریخ کو گجرانوالہ میں ہے اور انشاءاللہ 13 دسمبر کو جب تک لاہور کا جلسہ ہوتا ہے انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. باہر نکلیں گے، کارکن کو لائیں گے. عوام تکلیف میں ہیں، وہ مداوا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ چلیں گے. لیکن اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی. جیل جانا کوئی مشکل بات نہیں ہے. 2-4 مہینے لگائیں، انشاءاللہ صحت کے لیے بہتر ہوگا. تو ذرا جوش کے ساتھ یہ گھر نہ بیٹھیں، ہوش کو چھوڑ دیں. گھر نہ بیٹھیں، باہر نکلیں اور اپنے ورکروں کو نکالیں. ورکر آپ آگے ہوں، انشاءاللہ ورکر پیچھے ہوگا. آپ حضرات کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے مجھے پوری توقع ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسوں کو اس طرح کامیاب کریں گے کہ انشاءاللہ تاریخ دیکھے گی. اب آخر میں درخواست کروں گا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بہادر آدمی جاوید ہاشمی. جاوید ہاشمی صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں. جاوید ہاشمی صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، مسلم لیگ کے میاں نواز شریف کے دست و بازو بننے والوں، آپ نے لمبی جنگ لڑی ہے اور میں اپنی یہ تقریر کرنے کا نہ وقت ہے نہ مزید کروں گا، لیکن
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हकीकत ये है, मेरा तजर्बा है, हर जगह पे मैं बात कर रहा हूँ कि इस मुल्क में जो मियां नवाज शरीफ का जो जंग उन्होंने लड़ी है, जो नुकसानात उठाए हैं, अपने आप को भी कुर्बानी के लिए पेश किया है, अपनी बेटी को भी, अपने भाई को भी, अपने भतीजों को भी और अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ कर भी वो यहाँ आए। और आप अंदाजा करें, आज अपनी बूढ़ी वाले मोहतरमा की जिंदगी के बावजूद वो सैश का रास्ता अख्तियार नहीं किया। तो इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि नवाज शरीफ जितना बड़ा लीडर इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जो मेरे ईमान का हिस्सा बनता गया है वो है नवाज शरीफ। मैं किसी पार्टी वहाँ पे भी कहा था कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है, मैंने आज तक किसी और को लीडर नहीं कहा। जहाँ भी हूँ, गलती हो, झगड़े हो, लेकिन मेरा लीडर नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ है। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम अरकान पार्लियामेंट, कौमी सूबाई असम्बली और सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह जैसे भी हालात रहेंगे तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे तेरे साथ रहेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, कारकुनान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी।